الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وهادينا ومهدينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله يوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو ہر بڑی چھوٹی تعریف کا حقدار، لا تعداد بے حساب درود و سلام اللہ کے پاک نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے لیے. بے حساب دعائیں علماء اولیاء کے لیے، جن کی محنتوں کے صدقے اللہ پاک نے پورا دین ہمیں نصیب فرمایا. اللہ اس پورے دین پر ہمیں بھی پورا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دین خود پورا ہے، اس کے اندر کوئی کمی پیشی نہیں. خود اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی اس دین کو پورا فرما دیا اور اعلان فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو پورا کر دیا. اور پورا کر کے پھر اس دین کے دروازے کو اللہ نے بند کر دیا. نہ کوئی چیز نکل سکتی ہے، نہ کوئی نئی چیز اس دین کے اندر داخل ہو سکتی ہے. جو دین کی کسی بات کو نکالتا ہے وہ بھی دین کا دشمن کہلاتا ہے، جو اس دین کے اندر کسی نئی بات کو داخل کرتا ہے وہ بھی دین کا دشمن کہلاتا ہے. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو بندہ دین کے اندر کسی نئی چیز کو داخل کرتا ہے، ایسے بندے کی عزت کرنا، ایسے بندے کا احترام کرنا، ایسے بندے کے ساتھ سلام و دعا رکھنا، جیسے وہ دین کی عمارت کو گرانے والا ہے ایسے ہی اس کے ساتھ تعلق رکھنے والا بھی دین کی عمارت کو گرانے والا.
دین ہمارا پورا ہے، اور پھر یہ پورا دین اپنے ماننے والے کو بھی اس دین پر پورا پورا عمل کرنے کی تنبیہ کرتا ہے، حکم دیتا ہے، اپیل کرتا ہے، درخواست کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، فی السلم، اسلام میں، کافۃ، مد اور مدے بھی متصل رکھی گئی، لمبی مد کے، پورے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ گزشتہ جمعہ بھی، اس سے پیوستہ جمعہ بھی میری بات آپ حضرات کے سامنے چل رہی تھی کہ قرآن پاک میں کچھ آیات، کچھ مسائل ایسے ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جن باتوں کو علماء کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں میں شمار کیا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے لیے وصیتیں ہیں، جن میں کافی ساری باتیں رمضان المبارک میں بھی عرض کی گئیں، پھر گزشتہ جمعہ بھی، پیوستہ جمعہ بھی، آج بھی میں اسی ہی سلسلے میں بات آگے بڑھاتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ ارشاد خداوندی ہے، گزشتہ جمعہ بھی اسی پہ بات کی تھی کہ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب کوئی بات کرو تو انصاف کے ساتھ کرو۔ آگے ارشاد خداوندی ہے وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ جس سے تم بات کر رہے ہو تمہارا کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، بات حق، انصاف اور عدل کی کرنی۔ وہ جج کی کرسی پہ بیٹھنے والا جج ہو، ممبر پہ بیٹھنے والا عالم دین ہو، مصلی پہ کھڑے ہونے والا امام ہو، بادشاہ وقت ہو، وزارت کی کرسی پہ بیٹھنے والا کوئی وزیر ہو، گھر اور برادری کا کوئی بڑا کیوں نہ ہو، چھوٹا کیوں نہ ہو، بات جب بھی کرنی ہے ایک تو انصاف کی کرنی ہے، اور اسی پر میں نے عرض کیا تھا کہ جب بھی کوئی بات کرنی ہے پہلے تولنا ہے پھر بولنا ہے، اس لیے کہ زبان بغیر ہڈی کے بوٹی ہے، اس کے اندر اللہ نے کوئی ہڈی نہیں رکھی، چلنے میں نرم چلے، چلنے میں پیار سے چلے، چلنے میں اخلاق سے چلے، دار و مدار بلکہ معیار انسان کی انسانیت کا میرے دوستو اس چھوٹی سی زبان پہ رکھا گیا ہے۔ اسی سے انسان کا پتہ چلتا ہے، جب وہ بولتا ہے بولنے سے ہی بندے کا پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ کیسا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو تلوار نہیں ماری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو لاٹھی ڈنڈا نہیں مارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو گالی گلوچ نہیں دی۔ جس نے بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو سن کے کلمہ پڑھا۔ اس زبان سے نکلنے والے اخلاق کو دیکھ کر آپ نے دوسرے کو کلمہ پڑھنے پہ مجبور کر دیا۔ بلکہ میں ایک بات آپ سے کہوں تو کبھی غلط نہیں ہوگی کہ اس دھرتی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ایک ایسی ہستی ملتی ہے کہ جس نے پوری زندگی بھر کبھی کسی کو گالی نہیں، کبھی بھی کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے شکایت نہیں آئی۔ بلکہ صحابہ کرام تو یوں کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کو طلب کیا، مانگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہم نے زندگی بھر کبھی نہ نہیں سنی۔ نہیں ہے
تو قرضہ لے کر بھی آنے والے کی ضرورت کو پورا کر دیا، کبھی نہ نہیں کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اپنے بچپن کی زندگی میں، بچپن کی عمر میں خدمت کی، گھر کے سودے سلف لانے میں۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی مجھے ڈانٹا، نہ کبھی مارا، بلکہ میں بچہ تھا، کبھی کبھی گھر کا سودا لینے گیا، کام کو گیا، راستے میں کھیلنے لگ گیا، دیر ہو گئی، تو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری واپسی پر کبھی مجھے ڈانٹا نہیں، بلکہ ایک دفعہ تو اتنی دیر ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ نکلے تو میں کھیل رہا تھا، تو مسکرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ میں نے تجھے کو کام بھیجا تھا، تو کہاں ہے؟ تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی ڈانٹا نہیں۔ حضرت زید اسلام لانے میں اول نمبروں میں شمار ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی، حضرت زید اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ 4 بندے سب سے پہلے اسلام لائے۔ کچھ علماء کرام تو مورخین تفریق ہی نہیں کر سکے کہ ان میں سے پہلا کون سا مسلمان تھا۔ وہ کہتے ہیں چاروں برابر کے مسلمان ہیں، سب کا نمبر 1 ہے۔ کبھی بچپن میں حضرت زید مکے میں بیچے گئے، حضرت خدیجہ کے غلام بنے، ماں باپ لینے آیا، جب کبھی جا کر ماں باپ کو پتہ چلا کہ تمہارا بیٹا مکے میں ہے اور غلامانہ زندگی کو بسر کر رہا ہے، تو ماں باپ چاچا لینے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یہ ہمارا بیٹا ہے، ہمیں واپس کر دو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی اس سے پوچھ لو، جانا چاہتا ہے تو لے جاؤ، میں کون ہوتا ہوں روکنے والا۔ جب چاچا اور باپ نے حضرت زید سے کہا بیٹا ہم تمہارے چاچا ہیں، تمہارے ابا ہیں، چلو، تو حضرت زید نے جواب دیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مجھے باپ اور مجھے چاچا کون ملے گا، کہ جن کے گھر میں آج تک نہ زبان کے ساتھ، نہ ہاتھ کے ساتھ، نہ پیر کے ساتھ، نہ کسی اور معاملے میں میرے ساتھ زیادتی کی گئی۔ میں تمہارے ساتھ جانے کو تیار نہیں، بلکہ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں زندگی کو گزارنا چاہتا ہوں۔ یہی وہ زید تھے جن کا بیٹا اسامہ ہوا، اور یہی وہ زید ہیں کہ جن کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی کی بیٹی کا رشتہ کیا، اور یہی وہ حضرت زید ہیں کہ قرآن میں کسی صحابی کا نام نہیں ملتا ہے تو صرف حضرت زید کا نام قرآن میں آتا ہے، باقی کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں آتا۔ اور یہی وہ حضرت زید ہیں کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا منہ بولا بیٹا کہا، کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ زبان جو ہے نا میرے دوستو، انسان کو بیچ بھی دیتی ہے۔ اگر میرے ساتھ کوئی زبان اچھی چلاتا ہے تو میں اس کے ہاتھ میں بک جاتا ہوں، اور یہی زبان انسان کا دشمن بھی بنا دیتی ہے کہ جب میں کسی کے ساتھ اس زبان کو برا چلاتا ہوں تو پھر دشمنی آ جاتی۔ سیانے لوگ کہتے ہیں کہ رشتہ داریوں کو تلوار سے کاٹنے کی ضرورت نہیں ہوتی، رشتہ داریاں زبان سے کٹ جاتی۔ اور اس رشتہ داری کو قائم رکھنے کا حکم قرآن دیتا ہے، تعلق داری کو نبھانے کا حکم قرآن دیتا ہے، قرابت داری کو نبھانے کا حکم قرآن دیتا ہے، قرابت داری کو نبھانے کا حکم میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان دیتی ہے، لیکن ہم اسی قرابت داری اور رشتہ داری کو کبھی کبھی زبان کا نشتر ایسا چلا دیتے ہیں کہ رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں۔
میں نے گزشتہ جمعہ بھی بات کہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لحظے میں یہی زبان انسان کو مسلمان بناتی ہے اور یہی زبان ایک لحظے میں انسان کو کافر بنا دیتی ہے۔ ایک انجانی لڑکی کو، عورت کو ایک لحظے میں یہی زبان انسان کی بیوی بنا دیتی ہے، اور 40 سال 50 سال 60 سال خدمت کرنے والی اسی بیوی کو ایک لحظے میں زبان الٹی چل گئی تو بیوی سے ایسا غیر بنا دیتی ہے کہ شریعت سارے رشتوں کو توڑنے کا پھر قانون لاگو کر دیتی ہے کہ اب رشتہ داریاں ختم ہو گئی۔ آپ نے میٹھی چلائی تو معاشرے میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے، آپ نے اسی زبان سے کڑواہٹ کو نکالا تو معاشرہ کڑوا ہو جاتا۔ کنووں میں لوگ کہتے ہیں کہ گڑ ڈالنے سے کبھی کنواں میٹھا نہیں ہوتا، لیکن زبان میٹھی چلانے سے کڑوا کنواں بھی میٹھا ہو جاتا۔ سمندر میں آپ جتنی مرضی شکر اور چینی ڈال دیں کبھی میٹھا نہیں ہوتا، لیکن زبان میٹھی چلا لیں تو کڑوا سمندر بھی میٹھا ہو جاتا۔ صدیوں کا دشمن زبان میٹھی چلانے سے آپ کا دوست بن جاتا ہے، دشمنیاں ختم کر بیٹھتا ہے، اور صدیوں کا دوست زبان کے الٹ چلنے سے دوستی کو ختم کر کے دشمنیوں کی ابتدا کر لیتا۔ یہ زبان انسان کو جنتی بھی بناتی ہے، یہ زبان انسان کو جہنمی بھی بناتی ہے۔ میں نے کسی کو کافر کہا، میں نے کسی کو منافق کہا، میں نے کسی کو یزید کہا، میں نے کسی پہ لعنت کی، میں نے کسی کو گالی دی، میں نے کسی کو برا کہا، میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے سے پیر نہیں ہٹا سکوں گا جب تک مجھے اس چیز کا جواب نہیں دینا ہوگا۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جو نماز سے بھی اچھی ہے، میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو روزے سے بھی اچھی، میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو حج کرنے سے بھی اچھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے صرف ان کانوں کے دروازے نہیں کھولے بلکہ دل کا دروازہ بھی کھولا کہ نماز جو عبادتوں کی سردار ہے، روزہ جس کا بدلہ خود اللہ دیتا ہے، حج جس کا بدلہ جنت ہے، ان سے بڑی کون سی نیکی ہو سکتی ہے؟ اور وہ بھی چھوٹی سی، جو اللہ کے نبی ہم سے کہنا چاہتے ہیں، زور سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہما تن گوش ہوئے۔ ارشاد فرمایا، رشتہ داری کا خیال کر، قرابت داری کا خیال کر۔ جس نے رشتہ داری اور قرابت کا خیال رکھا، یہ عمل نماز سے بھی افضل۔ یہ عمل
روزے سے بھی افضل ہے۔ ابو داؤد شریف اور بخاری کی یہ روایت ہے کہ یہ عمل حج سے بھی زیادہ اچھا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جو بڑی نمازیں پڑھتا ہے یہ بڑا اچھا آدمی ہے، داڑھی بڑی رکھ لی بڑا اچھا آدمی ہے، چلے 4 مہینے لگاتا ہے بڑا اچھا آدمی ہے، قرآن کا حافظ ہے، قاری ہے، یہ بڑا اچھا آدمی ہے، یہ عالم دین ہے، بڑا اچھا آدمی ہے۔ لیکن رشتہ داری اور قرابت داری کو زبان کی تلوار سے کاٹتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کوئی اچھا نہیں۔ اچھا وہ ہے جو اپنی زبان کے نشتر سے اور زبان کی تلوار سے رشتہ داریوں کو، قرابت داریوں کو اور تعلق داریوں کو قائم رکھتا ہے۔ اس لیے کہ رشتہ داری اگر میں غلط نہیں تو کہہ دیتا ہوں، ایمان کے بعد اس دنیا میں اللہ کا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ بے شک ہو سکتا ہے آپ میں سے کئی رشتہ داروں سے زخمی ہوئے بھی ہوں، آپ کو زخم ملے بھی ہوں، لیکن قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، یہ نکاح کے خطبے میں سب سے پہلے آیت پڑھی جاتی ہے، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے ایک جان سے تمہیں پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، پھر اللہ نے ایک جان سے پیدا کر کے تمہارے جوڑے جوڑے بنائے، وبث منہما رجالا کثیرا، پھر مرد و عورت کو پھیلایا، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام۔ جب رشتہ داریوں کی نسبت سے ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو نا، اس رشتہ داریوں کا تمہیں واسطہ ہے، اللہ سے ڈرو۔ اور سورہ محمد 26ویں سپارے میں اللہ فرماتے فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اتنے نافرمان نہ میرے بنو کہ تم زمین میں فساد مچانے والے بن جاؤ، وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور رشتہ داریوں کو کاٹنے اور توڑنے والے بن جاؤ۔ گویا کہ زمین میں فساد مچانا اور رشتہ داری کو توڑنا، آگے ارشاد فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہوتی، فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اللہ ان کے کان بند کر دیتا ہے، اللہ ان کی آنکھوں پہ مہریں لگا دیتا ہے، آنکھوں کو بھی بند کر دیتا ہے جو رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں۔ رشتہ داری اور قرابت داری ایک ٹھنڈی چھاؤں ہے دنیا میں۔ ذرا سوچئے، ماں باپ نہ ہو، اکیلا ہو انسان تو کیسا لگتا ہے، بہن بھائی نہ ہو تو انسان اکیلا کیسے لگتا ہے، دادا نانا نہ ہو تو انسان کیسے لگتا ہے، پڑوسی کسی کا کوئی نہ ہو تو انسان کیسا لگتا ہے، دوست کسی کا کوئی نہ ہو تو انسان کیسا لگتا ہے۔ ذرا سوچیں بیٹھ، ماں باپ کی قدر اسے آتی ہے جب ماں باپ چلا جاتا ہے، تو جب زندگی کا بوجھ سر پہ پڑتا ہے۔ ہمیں ماں باپ کے ہوتے ہوئے احساس ہی نہیں ہوتا کہ زندگی کیسے گزرتی ہے، کہاں لینا ہے، کہاں دینا ہے، کہاں آنا ہے، کہاں جانا ہے۔ جب ماں باپ چلے جاتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، توجہ رکھا کریں میری بات کی طرف، میں ہمیشہ آپ کا عقیدہ اور ایمان بناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جس کا ماں باپ نہ ہو. پوچھا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کیا گیا یا رسول اللہ، زور سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ نہ ہو تو میں دنیا میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں، کس کے ساتھ اچھا معاملہ کروں، کون میرے پیار اور محبت عقیدت کا مستحق ہے؟ تو ارشاد پیغمبر ہوتا ہے، زور سے کہیں وسلم. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہا کرو صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن کے ساتھ تیرے ماں باپ بیٹھتے تھے ان کے ساتھ بیٹھا کر، جن کے ساتھ تیرے ماں باپ ملتے تھے ان کے ساتھ ملا کر، جن کے ساتھ تیرے ماں باپ حسن سلوک کرتے تھے ان کے ساتھ حسن سلوک رکھا کر. تیرا یہ عمل تیرے ماں باپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. بزرگوں نے لکھا ہے کہ کسی کا ماں باپ ناراض تھا، اولاد کو معافی مانگنے کا موقع ہی نہیں ملا، ماں باپ دنیا سے چلا گیا. اب ان کے مرنے کے بعد اسے فکر ہوئی کہ میں اتنا بڑا گنہگار ہوں، اب اس گناہ کو کیسے بخشواؤں. وہ تو چلے گئے، اب قبر کے پہ جا کے بیٹھتا ہے تو معافی ملتی نہیں. تو اب معافی مانگنے کا طریقہ کیا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد میں ان سے معافی مانگوں؟ تو شریعت نے کہا کثرت سے ان کے نام پر صدقہ کیا کر. تیرے صدقات کی کثرت کی وجہ سے جب ان کو ثواب ملے گا تو ہو سکتا ہے کہ ان کی روحیں تجھے معاف کر دیں. نمبر 2، گاؤں میں جس عورت کے ساتھ تیری اماں بیٹھتی تھی، گاؤں میں جس آدمی کے ساتھ تیرا ابا بیٹھتا تھا، کبھی کبھی جا کر ان کی صحبت میں بیٹھا کر، تاکہ ان کو تیرے ماں باپ یاد آئیں اور ان کے اندر سے دعا نکلے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی اولاد مجھے پوچھنے آتی ہے. تو ان کی دعائیں تیرے ماں باپ کی روحوں کو ایسا سکون دے دیں کہ وہ ملائے اعلیٰ میں گئی بھی تیرے ماں باپ کی روحیں تجھے معاف کر دیں. بہن بھائی نہ ہو انسان کا، آپ سوچیں ذرا تھوڑا سا، ارے بابا میرے تو سر میں درد ہو جائے تو بہن بھائی کے سوا کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا. زخم ہو جائے تو پٹی اور مرہم، بے شک ہو سکتا ہے آپ میں سے کئیوں کو زخم ملے ہوئے ہوں اپنے رشتہ داروں سے. ایک آدمی آتا ہے خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آ کے عرض کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں لیکن میرے ساتھ رشتہ دار حسن سلوک نہیں کرتے، میں کیا کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنا کام کرتا چلا جا، ان کو اپنا کام کر، تو اپنا کام کر، رکنا نہیں. مزہ تو یہ ہے کہ تو اس سے جوڑ جو تیرے سے توڑتا ہے. جوڑنے والوں کے ساتھ جوڑنا کوئی کمال نہیں ہوتا. ایک رشتہ دار نے میری بیٹی میرے بیٹے کی شادی پہ آ کر کچھ دے دیا، تو آج کل تو رشتہ دار رجسٹر رکھتے ہیں بھائی، غمی میں آیا تھا یہ دے گیا، خوشی میں آیا تھا یہ دے گیا، کل میں نے بدلے میں دینا ہے. جب میں بدلے میں دیتا ہوں یہ تو سوداگری ہے، یہ تو سودا ہے، اس نے دیا میں نے دیا. یہ قرابت داری اور رشتہ داری کا خیال نہیں، یہ تو لینا دینا ہے. دیا میں نے دیا. قربانی والے دن جس رشتہ دار کے گھر سے میرے گھر میں گوشت کی بوٹی آئی میں واپس اسی گھر میں بھیجتا ہوں. جس گھر سے مجھے نہیں آتا میں وہاں نہیں بھیجتا ہوں. قرابت داری اور رشتہ داری تو یہ ہے کہ جہاں سے کچھ نہ آیا ہو میں وہاں بھیجوں. لیکن آج میں بھی اسی مرض کا مریض ہوں، آپ بھی اسی مرض کے مریض ہیں، پیر بھی اسی مرض کا مریض ہے، عالم بھی اسی مرض کا مریض ہے، حاجی بھی اسی مرض کا مریض ہے. جس گھر میں آتا ہے اس گھر میں بھیجنا ہے، جس گھر سے نہیں آتا اس کو کون بھیجتا؟
اور کسی نے کہا کہ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی، دینے والے کو دینا کوئی کمال نہیں، کمال یہ ہے کہ جو نہیں دیتا میں اس کو دوں اور دے کر میں بھول جاؤں۔ جو شریعت کہتی ہے میں دے کر بھول جاؤں، آج نہ میں تیار ہوں بھولنے کو، نہ آپ بھولنے کو تیار ہیں۔ میں نے تو لینا ہے اور دینا ہے، اور ناراض نہ ہو تو اسی پہ میں بات کر دوں، یہی لینا دینا تو سود کہلاتا ہے۔ اب میری شادی بیاہ بھی اس کے بغیر نہیں ہوتی، آپ کی بھی اس کے بغیر نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اپنا کام کرو، اپنا کام۔ یہ زبان جو ہے نا یہ بڑی گندی ہے، رشتہ داریوں کو ایسے کاٹ کے پھینک دیتی ہے، بس اس کو سنبھالنا۔ کبھی کبھی نوجوان زبان چلاتا ہے، میں نے ایسے نوجوان بھی دیکھے ماں کو کتی کہہ دیتا ہے، اے بھونکنی ہے میرے آگے، زندگی بھر کے اعمال برباد کر بیٹھے، زندگی بھر۔ باپ کو کہا میرے آگے بکواس نہ کر، زندگی بھر کی نمازیں برباد کر بیٹھا۔ یہ زبان ہے، یہ لوتھڑا ہے ایک، یہ بوٹی ہے ایک، جو میرا سب کچھ بنا بھی دیتی ہے اور میرا سب کچھ چھین بھی لیتی۔ توجہ ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد سنا تھا، زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جنت کے سینٹر میں کوئی مجھ سے محل لینا چاہتا ہے سونے کا، جنت کے سینٹر مرکز میں۔ مثال کے طور پر کوئی یوں کہے کہ ہانگ کانگ کے سینٹرل میں مجھ سے کوئی بلڈنگ لینا چاہتے ہو، تھین مون یولونگ نہیں، کم تھین نہیں، او فلنگ و شنگشوئی نہیں، سینٹرل میں بلڈنگ دوں گا۔ اب سینٹرل کا ریٹ اور باہر کا ریٹ وہ آپ کو بھی پتا۔ اور پھر جنت کا کونا ہو یا سینٹر ہو، 1 انچ ساری دنیا جب سے بنی جب تک رہے گی اس کی قیمت نہیں ہو سکتی، اس کی قیمت نہیں ہو سکتی۔ فرمایا ہے کوئی مجھ سے جو جنت کے سینٹر میں محل لینا چاہے؟ صحابہ کرام ہمتن گوش ہوتے ہیں، جنت کے سینٹر میں محل۔ ارشاد پیغمبر ہوتا ہے، زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، تم رشتہ داریوں کا خیال کر لو، مجھ سے جنت کے سینٹر میں محل لے لینا۔ گزشتہ جمعہ کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے عشق کی گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قرابت داری کا خیال کر لو، رشتہ داری کا خیال کر لو، میں تمہیں جنت کے سینٹر میں اللہ سے محل لے کے دوں۔ دوسری حدیث مسلم شریف کے اندر، آج ہر بندہ رزق کا رونا روتا ہے، برکت کا رونا روتا ہے، ہاتھ خالی ہو گئے اس کا رونا روتا ہے، جیب میں کچھ نہیں بچتا اس کا رونا روتا، تنخواہ بڑی ہے بچتا کچھ نہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رشتہ داری کا خیال کرے گا اللہ اس کے مال کے اندر بھی برکت رکھے گا، اللہ اس کی زندگی میں بھی برکت دے گا۔ آج نہ پتہ چلتا ہو تو تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، جب ہمارے بڑے ایک جگہ بیٹھ کر کھاتے تھے، ایک جگہ رہتے تھے، کمائیاں اتنی نہیں تھی، برکتیں کتنی تھیں، اب کمائیاں کتنی ہیں، برکتیں کتنی ہیں، ان کی زندگیاں کتنی لمبی تھیں، بیماریاں نہیں تھیں، گھر میں کتنی رحمتیں اور برکتیں تھیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ رشتہ داری کو ایسے رکھتے تھے۔ لوگ مل جل کے رہنا پسند کرتے تھے، آج ہر بندہ کہتا ہے میں اکیلا رہوں۔ ایک دوسرے کے دکھ کا، درد کا، پریشانی کا، خوشی کا، غمی کا کس طرح خیال رکھا جاتا تھا، کتنی رحمتیں تھیں، کتنی برکتیں تھیں۔ آج وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، کہنے کی ضرورت نہیں۔ یہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے رہے ہیں، گارنٹی۔ آپ کی میری گارنٹی کسی اور کی گارنٹی ہو سکتا ہے، شور نہ ہو، لیکن میرا خیال ہے، میرا ایمان ہے، آپ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ جس چیز کی گارنٹی پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں اس کے اندر تو شک کرنا بھی کفر ہے۔ مہر ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت میرے اللہ نے ہر چیز کو بنایا چیزیں بن گئیں، قرابت داری، رشتہ داری میرے اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ بخاری شریف کی روایت، کھڑی ہو گئی۔ اب کیسے کھڑی ہوئی وہ آپ کی سمجھ میں بھی نہیں آ سکتا، میری سمجھ میں بھی نہیں۔ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا ہم نے ایمان رکھ لیا، رشتہ داری کو اللہ نے کو وجود دیا ہوگا، ہاتھ پاؤں دیے ہوں گے، زبان دی ہوگی، کھڑی ہوگی۔ کہا میرا اللہ ایک میری عرض، میرے اللہ نے فرمایا کہو، رشتہ داری بولی۔ میرا اللہ تو نے مجھے وجود تو دے دیا، مجھے بنا تو دے دیا، جس سے تیری زمین آباد ہوگی، جس سے خاندان بنیں گے، معاشرہ بنے گا، قوم بنے گی، قبیلہ بنے گا، جوڑ ہوگا، عزت ہوگی، احترام ہوگا، بڑا مرتبہ ہوگا بڑوں کا، چھوٹوں سے پیار ہوگا۔ لیکن میرا اللہ میری درخواست ہے اگر کسی نے میرا خیال نہ کیا تو اس کے ساتھ کیا کرے، اور جس نے میرا خیال کیا تو اس کے ساتھ کیا کرے۔ بخاری شریف کی روایت میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا جو تجھے جوڑے گا میں اس کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑوں گا، جو تجھے توڑے گا میں اپنے ساتھ اس کا رشتہ توڑ دوں گا۔ بڑی عجیب بات ہے یہ، جس نے تجھے جوڑا دیوار سے دیوار جڑتی ہے، اینٹ سے اینٹ جڑتی ہے، گاؤں بنتا ہے، ٹہنی سے ٹہنی جڑتی ہے، درخت بنتا ہے،
ستارے سے ستارہ جڑتا ہے، آسمان کی رونق بڑھتی ہے، قطرے سے قطرہ ملتا ہے، دریا بنتا ہے، لہروں سے لہریں ملتی ہیں، سمندر بنتا ہے، پانی سے پانی کا قطرہ ملتا ہے، دریا نہریں بنتی ہیں، جوڑ پیدا ہوتا ہے۔ یہ آپ نے کپڑے پہنے، میں نے کپڑا پہنا، سوئی کا جوڑ لگتا گیا، کپڑا سلتا گیا، سلتا گیا، میرا پردہ بنا، آپ کا پردہ بنا، اینٹ سے اینٹ ملی، گھر بنا، دیوار بنی۔ اور کہنے والے کہتے ہیں کہ گھر دیواروں سے نہیں بنتے، گھر اینٹوں سے نہیں بنتے، گھر تو گھر کے اندر رہنے والوں سے بنتا ہے۔ جس گھر میں پیار ہو وہ گھر گھر ہوتا ہے، جس گھر میں پیار نہ ہو وہ گھر جہنم ہوتا ہے۔ جس گھر میں پیار ہو وہ جنت کی مثال ہے، جس گھر میں پیار نہ ہو وہ جہنم اور دوزخ کی مثال ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے آئے، مدینے والوں کا جوڑ بنایا مکے والوں کے ساتھ، ہانگ کانگ والوں، مدینہ نور کا شہر بن گیا، مدینہ میرے نبی کا شہر بن گیا۔ جب جوڑ سے جوڑ ملا، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں سے کہا، مدینے والوں اب میں چاہتا ہوں کہ میری قبر بھی مدینے میں بنے، میں مرنے کے بعد بھی مدینے سے نہیں نکلنا چاہتا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ جنت کا ٹکڑا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ یہ مسجد جنت کی بیٹیاں کیوں بنی، جنت کے ٹکڑے کیوں بنے؟ آپ نے میرے کندھے سے کندھا ملایا، اس نے اس سے کندھا ملایا، اس نے اس سے کندھا ملایا، جوڑ سے جوڑ بنا۔ جب کندھے سے کندھا ملا، پیروں سے پیر ملے، نماز کا ثواب بڑھ گیا۔ اور جب کندھے سے کندھا نہ ملا، نماز اکیلی رہ گئی۔ شریعت کہتی ہے جب جڑو گے تو اللہ جوڑ پیدا کر کر اللہ اپنے ساتھ جڑا دے گا، اور جب توڑ پیدا کرو گے تو پھر اللہ بھی اپنے ساتھ رشتوں کو توڑ دیتا ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جس کے کرنے پر اللہ پاک فوراً دعا قبول کر لیتا ہے۔ صحابہ کرام ہم تن گوش ہوئے، کون سا عمل ہے جو اللہ پاک فوراً قبول فرماتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رشتہ داری کے آگے تو نے سر جھکایا تو اللہ پاک فوراً تیری دعا کو قبول کر لے گا۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، جب بھی بولو تلوار مارنے کی ضرورت نہیں، رشتہ داری کو کاٹنے کے لیے زبان کی تلوار بہت بڑی ہے، اس کو جوڑنا۔ چاچے مامے بابے سے جب بات کرو تو زبان کو ایلفی لگا لو، پھر تو رشتہ داریاں قائم رہتی۔ اس کا دوسرا مطلب یہ نکلتا ہے کہ صبر اور حوصلہ رکھو۔ آج جتنا بے صبرہ بے حوصلہ ہمارا نوجوان ہے وہ کسی قوم کا ایسا نہیں، جبکہ مسلمان کو تو کہا گیا حوصلہ اور صبر رکھو۔ آپ سڑک پہ جاتے کسی سائیکل والے سے بھی کہو راستہ دے تو وہ بھی 4 گالیاں دے دیتا۔ آپ کسی کو سچی بات کہہ دو، ہدایت کی بات کہہ دو، سمجھانے کے لیے کہہ دو تو وہ بھی بندوق اٹھا لیتا۔ بلکہ جو کچھ آج کل ہمارے ہاں ہو رہا ہے، کرسی لینے کے لیے اگلے ہمارے شہروں کو بھی بند کر کے بیٹھے ہوئے، اور جو کچھ زبان استعمال کی جا رہی ہے وہ آپ بھی سن رہے ہیں، میں بھی سن رہا ہوں۔ قوم کو ناچ گانے پہ لگایا ہوا ہے، بہو بیٹیاں ناچ رہی ہیں،
بند ہو گیا. اللہ ان کو ہدایت دے دے, آمین. حوصلہ اور برداشت, میرا خیال ہے, ہو سکتا ہے میں غلط بھی, جتنا آج کل ہماری قوم کے اندر سے اٹھ گیا, آپ کسی کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے. حتیٰ کہ آج یہ قیامت کی نشانیوں میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بیان فرمائی کہ جب ماں باپ اولاد بن جائے گا, اولاد ماں باپ بن جائے گا. آج باپ بھی اولاد سے بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے, لیکن اولاد ماں باپ سے بات کرتے ہوئے نہیں ڈرتی. باپ بھی 1000 بار سوچتا ہے بات کروں کہ نہیں کروں, پتہ نہیں آگے سے جواب کیا ملے گا. اولاد کہتے ہوئے نہیں شرماتی. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جب بڑا چھوٹا ہو جائے گا اور چھوٹا بڑا ہو جائے گا. میں بھی کبھی کبھار, آپ یقین جانیں کہ ایسی بات کرتے وقت ممبر پہ بیٹھتے بھی ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں جمعے کے بعد کوئی کہے گی آپ کو کیا, آپ کون ہوتے ہمیں کہنے والے. اور بلکہ اگر کبھی رہ جاتے کسی کو سمجھایا بھی صحیح تو سامنے سے جواب مل گیا, آپ کا کام ہے مسجد میں رہیں, مدرسے میں رہیں, آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ ہمیں کہیں, ہم جو مرضی کریں, ہم آزاد ہیں. بھائی ٹھیک ہے, چپ کر. ایمان سے آپ جتنے ہیں اولاد والے بیٹھے ہیں, کوئی 100 میں سے کوئی ایک آدھ ہوگا, ورنہ آج ہم سارے ڈرتے ہیں کہ اولاد کو کیا کہیں, یہ مان لیں گے. یہ وقت آ چکا. استاد شاگرد کو کہتے ہوئے ڈرتا ہے. آج سے 30-40 سال پہلے, بلکہ 30-40 بھی نہیں, 10-12 سال پہلے جب شاگرد کو باپ استاد کے پاس لے آتے تھے پڑھانے کے لیے, تو باپ کہتا تھا استاد جی یہ ہڈیاں ہماری ہیں, چمڑا آپ کا ہے, بے شک اتار لینا. اور پھر اس وقت پڑھنے والے بھی پھر بنتے تھے. آج تو استاد کو بھی کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ میں نے کہیں تھپڑ مار دیا تو یہ تھانے چلے جائیں گے. ہم نے اپنے استادوں سے کہہ رکھا خبردار کسی کو مارنا نہیں, اس لیے کہ بھگتے بیٹھے ہیں تھانوں میں جا جا کے. یعنی آج بالکل ہم الٹ ہو گئے. یہ زبان جو ہے نا, زبان میں نے پہلے کہا کہ کڑوے سمندر میں اگر اس کی مٹھاس ڈال دو تو وہ میٹھا ہو جائے گا, لیکن میٹھے کنویں کے اندر بھی اگر اس کی کڑواہٹ ڈال دو تو وہ بھی کڑوا ہو جائے گا. یہ اتنی میٹھی ہے جو سمندر کو میٹھا کر سکتی ہے, اور یہ اتنی کڑوی ہے کہ میٹھے کنویں کو بھی کڑوا کر سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, توجہ ہے, کتنا بدقسمت ہے وہ نوجوان جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے. عرض کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, یا رسول اللہ, زور سے کہہ دو, کون ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ ارشاد فرمایا جو دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے یہ اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے, یہ اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے. آج کل بہن کی گالی دے دینا, ماں کی گالی, یہ ہمارا مذاق ہے. اور ہم میں سے تو کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا گالی دینا ہے ہی فیشن, وہ گالی کے بغیر بات ہی نہیں کرتے. یہ ذرا سوچ لیں کہ کل قیامت کے دن ترازو پہ یہ گالیاں آئیں گی.
میں نے کسی کو ماں باپ کی گالی دی ہے، میں نے کسی پہ لعنت کی ہے، میں نے کسی کو یزید کہا ہے، فرعون کہا ہے، نمرود کہا ہے، میں نے قیامت کے دن اللہ کو اس کا ثبوت دینا ہے، میں نے اللہ کو اس کا جواب دینا ہے۔ ذرا یہ سوچ لیں کہ اللہ کے ہمیں کیا جواب دے۔ رشتے جو ہوتے ہیں نا، یہ آپ اور میں نہیں بناتے، تعلق جو ہوتے ہیں وہ آپ اور میں نہیں بناتے، رشتے داریاں اور تعلق داریاں وہ بناتے۔ نہ ایمان سے سوچیں، آپ نے اللہ سے کہا تھا مجھے فلانے کے گھر پیدا کرنا، اگر آپ کے ذمہ ہوتا نا تو آپ سارے اللہ سے کہتے ہمیں تو برطانیہ کی کوئین کے گھر میں پیدا کر، کسی اور کے گھر پیدا نہ کری۔ میں بھی یہی کہتا، آپ بھی یہی کہتے۔ یہ اس نے اپنے ہاں رکھا ہوا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے جس گھر میں پیدا کرتا، وہ جہاں چاہتا ہے اس کے رشتے بناتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، جب اللہ پاک نے عالم ارواح میں روحوں کو جمع کر کے کیڑیوں کی طرح، چیونٹیوں کی طرح روحیں جمع ہوئیں، تو کچھ روحیں ایسی تھیں جو ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگ گئیں، کسی نے اس کا ہاتھ پکڑا، کسی نے اس کی ٹانگ پکڑی، تو جس نے جس کا ہاتھ پکڑا اللہ پاک نے کہا تمہارے رشتے بنا دیے۔ کچھ روحیں تھیں جو صرف ایک دوسرے کو بیٹھ کر دیکھتی رہیں، دنیا میں کہیں نہ کہیں اللہ ملا دیتا، اور کچھ روحیں ایسی تھیں جو ایک دوسرے کو دیکھ کر پیٹ پھیڑ کے بیٹھ گئیں، اس نے کہا اس کو نہیں دیکھنا، اس نے کہا اس کو نہیں دیکھنا، تو ان روحوں میں دشمنیاں بن گئیں۔ یہ رشتہ داریوں کے تارے اور ٹانکے میرے اللہ نے اسی دن لگا دیے جس دن آپ کی روحیں بنی تھیں، نہ آپ کے بس میں نہ میرے بس میں۔ اور پھر ادھر سے ہم کہتے ہیں کہ رشتے آسمانوں پہ جڑتے ہیں، لیکن لڑائیاں ہماری انہیں رشتوں پہ ہو رہی ہیں۔ میں نے رشتہ مانگا نہیں دیا، اس نے ادھر دے بھائی، جہاں میرے رب نے رشتہ چاہا بنا دیا، تیری بیٹی کا، تیرے بیٹے کا، تیرا میرا، جہاں میرا اللہ اس نے پیدا ہونے سے پہلے ہی لکھ رکھا ہے۔ تو جب اس نے لکھ رکھا ہے تو پھر اس پر ہماری لڑائیاں کیوں ہیں، رشتہ داریاں کیوں توڑتے ہیں ہم لوگ؟ اس پہ ایمان ہے؟ جب ایمان ہے، یہ ایمان کی بات ہے، تو پھر ہم لڑتے کیوں؟ اس کا مطلب ہے یہ ہمارا ایمان نہیں، یا ہے تو پھر اتنا کمزور ہو گیا کہ ہم اس بات کو آج تک سمجھ ہی نہیں پائے۔ ہاں، قریبیوں میں رشتے ہو جائیں تو جی بسم اللہ، نہ ہو تو کہیں ہو جائے تو کم از کم اتنا ایمان تو رکھو کہ بھائی جہاں اللہ چاہتا ہے وہاں ہو جاتا ہے۔ رشتہ داریوں کو بھی قائم رکھنے کے لیے اپنی زبان کو سنبھالنا پڑتا، ایمان کے رشتے کو بھی سنبھالنے کے لیے زبان کو سنبھالنا پڑتا ہے۔ ایک لحظے میں یہی زبان انسان کو کافر بنا دیتی، اس لیے جب بھی بولو پہلے تولو پھر بولو۔ اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔